السلام علیکم، میں ہوں جہانگیر علی خان۔ حقیقت چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں ایک نیا حقیقت کا راز۔ In the community of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. امریکی ریاست کیلیفورنیا جو کہ اس کے ویسٹرن کوسٹ سائڈ پر موجود ہے، اس کی ساؤتھ سائڈ پر اس کا سب سے اہم اور خوبصورت شہر لاس اینجلس اس وقت جل رہا ہے۔ اسی شہر کے ناردرن سائڈ پر ایک بہت بڑا جنگل ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس شہر کی تقریباً 1 سے 2 لاکھ کے قریب آبادی یہاں سے نکل چکی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کتنے گھر اور انفراسٹرکچر جل چکا ہے۔ ابھی تک اس کا اندازہ لگانا اس لیے ممکن نہیں کیونکہ یہ آگ اتنی بھیانک ہے، جس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا لیں کہ یہ کیلیفورنیا کے آسمان کا حال ہے جو کہ اس وقت آگ کے دھوئیں کی وجہ سے بھر چکا ہے۔ اس شدید آگ کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب گھر جل چکے ہیں اور انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کا بھی ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ کئی بزنس، سڑکیں اور ٹرانسپورٹ تک جل چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے ایسے دردناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ کمزور دل لوگ شاید دیکھ بھی نہ پائیں، اور اسی لیے یوٹیوب پالیسیز کی وجہ سے وہ مناظر میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اس افیکٹڈ ایریا کے پہلے کی تصویریں ہیں اور یہ اس کے بعد کی۔ ایک اندازے کے مطابق $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اور 1 سے 2 لاکھ کے قریب یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لاس اینجلس شہر ہالی ووڈ بھی کہلاتا ہے، جہاں پر دنیا کی امیر ترین سیلیبریٹیز، خصوصاً ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے سمندر کے کنارے بنگلے موجود ہیں، کیونکہ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے انتہائی خوبصورت اور مہنگا ترین شہر مانا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس قدرتی آفت کو غزہ کے اندر جاری اسرائیلی ظلم کا ساتھ دینے کی سزا بھی بتا رہے ہیں، خاص طور پر وہ سیلیبریٹیز جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی سپورٹ اسرائیل کے حق میں دکھائی، اور ان میں سے کئی مشہور سیلیبریٹیز کے گھر بھی اس آگ کے اندر جل چکے ہیں۔ خیر، اس پر تو ہم ویڈیو کے اندر آگے جا کر بات کریں گے، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس بھیانک جنگلی آگ کی وجہ کیا بنی اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ لاس اینجلس کی اس وائلڈ فائر کی وجہ سمجھنے سے پہلے اس علاقے کی جغرافی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیلیفورنیا امریکہ کے ویسٹرن کوسٹ سائڈ پر پیسیفک اوشن کے ساتھ موجود ہے، اور یہاں پر کیلیفورنیا شہر کے پاس موجود جنگلوں کے اندر ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہوں پر یہ آگ لگی ہے۔ سب سے زیادہ آگ 3 جگہوں پر لگی ہے جو کہ آپ میپ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی آگ آہستہ آہستہ ہوا کی بے تحاشا سپیڈ کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، جو کہ ناقابل یقین 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کی سب سے تیز ترین ہوائیں ہیں۔ Windstorm that meteorologists say this area has not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. ایک علاقے کا نام ہے ہسٹ، دوسرے کا نام ہے ایٹون اور تیسرے کا نام ہے پیلیسیڈز۔ اب میپ کو غور سے دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑی آگ یعنی پیلیسیڈز کیلیفورنیا شہر کے ویسٹرن سائڈ پر موجود ہے، جو کہ اب تک 3000 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ ایسٹ سائڈ پر ایٹون فائر موجود ہے جو کہ 2500 ایکڑ رقبے کو، جبکہ ناردرن سائڈ پر ہسٹ فائر جو کہ 500 ایکڑ رقبے سے زیادہ کو جلا چکی ہے۔ اور ان تینوں کے علاوہ بھی کئی علاقوں پر بہت بڑی آگ لگی ہے جس کا ڈیٹا اس وقت تک ہمارے سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس آگ کو قابو نہ کر لیا جائے۔ وڈلی فائر، اولیوس فائر اور بیرلی ہلز، جہاں پر دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین لوگوں کے گھر موجود ہیں۔ مشہور بھارتی ایکٹر شاہ رخ خان کا بنگلہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہالی ووڈ بھی اسی جگہ پر ہے۔ یہ خاص علاقہ میلیبو کہلاتا ہے جو کہ بیچ کے کنارے پر موجود ہے۔ امریکہ میں اس آفت کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ آگ دراصل لگی کیسے۔ آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ فائر کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی، یہ پہلے بھی لگتی رہتی ہے، اور ریکارڈ کے مطابق اس کی 2 اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں۔ 85% یہ کسی انسان کی غلطی سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر مثال کے طور پر غلطی سے کوئی چنگاری جلا دی گئی یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے آگ لگ گئی، اور ہوا کی سپیڈ کی وجہ سے یہ پھیلتے پھیلتے ایک بڑے حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ آگ جان بوجھ کر کوئی انسان بھی لگا سکتا ہے، جسے روکنے کے لیے اویئرنیس کے علاوہ امریکی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری وجہ ایکسپرٹس کے مطابق اس علاقے کے اندر موجود ایسی خشک ہوا ہے جس کے اندر موئسچر یا پھر نمی نہیں ہوتی، اور یہ خشک ہوا بن رہی ہے دراصل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا پھر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے۔ اب ان دونوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ خشک ہوا کی موجودگی کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو چھوٹی سی انگاری بھی پوری آگ کے اندر بدل جاتی ہے۔ قدرتی طور پر بننے والی اس خشک ہوا کو کہتے ہیں سینتا آنا۔ آئیں ذرا اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کیلیفورنیا، اور یہ ہے اس کے ساتھ لگنے والا علاقہ گریٹ بیسن، جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس گریٹ بیسن کے ایک طرف تو بڑے پہاڑ یہاں پر اس طرف سے موجود ہیں، تو دوسری سائڈ سے اس کا پہاڑی سلسلہ کیلیفورنیا شہر کی طرف موجود ہے، جس کو کہتے ہیں سیرا نواڈا رینج۔
اب ہوتا یہ ہے کہ ہوا جب ان دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہوا ہمیشہ زیادہ پریشر سے کم کی طرف جاتی ہے، اور اسی لیے یہ ہوا یہاں سے نکل کر کیلیفورنیا شہر کی طرف بڑھتی ہے جہاں پر ہوا کا پریشر کم ہے، اور اسی ہوا کو ہم کہتے ہیں سینٹا آنا، جو کہ بہت ہی خشک ہوتی ہے۔ جب یہ ہوا کیلیفورنیا کی طرف آتی ہے تو اس کے اندر نمی نہیں ہوتی اور 20% سے بھی کم نمی رکھتی ہے۔ اب اسی خشک ہوا کی وجہ سے کیلیفورنیا کے جنگلات کو بھی نمی نہیں مل پاتی تو یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان زیادہ تر خشک جنگل کے اندر کوئی آگ لگتی ہے تو یہ چھوٹی سی چنگاری بھی خشک جنگل کے اندر پھیل کر ایک جنگلی آگ کے اندر بدل جاتی ہے، اور سونے پہ سہاگا کہ یہاں پر چلنے والی تیز ترین ہوائیں اس کو دور دور کے علاقوں تک پھیلانے کا کام کرتی ہیں۔ ویسے تو یہ آگ ہر سال ہی یہاں پر لگتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سینیریو کے اندر کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر موجود زہریلی گیسز کی وجہ سے اس علاقے کا ٹیمپریچر بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خشک ہوا جس کے اندر نمی موجود نہ ہو اور اس علاقے کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہو تو یہ آگ کس قدر تیزی سے پھیلے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر یہ آگ زیادہ تیزی سے اور بہت بڑے رقبے پر کئی بار لگ چکی ہے، جس کے اندر کئی وائلڈ لائف جانور بلا وجہ انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ آگ خود انسانوں کی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اگر اس کو روکنا ہے تو تمام انسانوں کی تمام ایکٹیویٹیز کو اس جنگلی علاقے کے اندر محدود کرنا پڑے گا، گلوبل وارمنگ کے بارے میں زیادہ سیریس ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ خود انسانوں کے اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ ان کو روکنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس کو امریکہ پر اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف جا کر اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ان لوگوں پر قدرت کا قہر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی بلکہ کئی دہائیوں سے ایسے ہی لگتی آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس آگ کے اندر جل کر مر گئے، اپنا گھر کھو دیا، وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑنے والے یا پھر غزہ کے لوگوں کو قتل کرنے والے تو نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کی پالیسی تھی جن کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حکومتی نمائندے اپنے مفاد کی خاطر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، گھر گھر جا کر ایک ایک شخص سے رائے نہیں لیتے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ہمارے لیے گئے اسٹیپ کی حمایت کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اب یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہاں پر رہنے والا کوئی بھی شخص اس ظلم کی حمایت نہ بھی کرتا ہو، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس علاقے کے اندر کئی مسلمان بھی تو ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک عادت ہی بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جنگ کے اندر صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے برابر جا کر لڑنے کی بجائے وہ میدان جنگ کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے بد دعا کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم نے خود کو دشمن کے مقابلے میں برابر ٹیکنالوجی اور اسلحے سے تیار نہیں کیا، تو اس کے اندر ہمارا خود کا قصور ہے۔ ہم یہ جنگ ہاریں گے ہی ہاریں گے جب تک کہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر وہی اسلحہ استعمال نہ کریں جو کہ ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر یہ لاجک مان لی جائے کہ یہ امریکہ پر اللہ کا عذاب بھی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں آنے والی طوفانی بارشوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ کیا یہ یہودی قوم کے خدا کی طرف سے مسلمانوں پر عذاب ہے؟ اس طرح کی انالوجی تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب بچگانہ باتیں ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ایک سسٹم سے، ایک قانون کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بس بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن پر کوئی قدرتی آفت آئے اور ہم اسے اللہ کی طرف سے عذاب کہہ کر اپنی تمام ناکامیاں اس پر ڈال کر دل کو تسلی دیں۔ مگر دنیا ایسے نہیں چلتی، کیونکہ اگر آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے برابر آپ کو ترقی کرنی ہوگی۔ اس کے پاس اگر تلوار ہے تو آپ کے پاس بھی تلوار ہی ہونی چاہیے، اگر دشمن کے پاس ٹینک ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن کے پاس تو ٹینک ہو لیکن آپ تلوار لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی غلطیاں مان کر ان سے سیکھ کر خود کی اصلاح کرنے کی بجائے ہماری ناکامیوں کا ملبہ قدرتی آفت پر ڈال دینا بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں، بھلا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش ہی کیوں کریں گے؟ اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ جی ہاں، یہ ان سیلیبریٹیز کے لیے واقعی ایک وارننگ اور عذاب ہے جنہوں نے اس ظلم کو سپورٹ کیا تھا، اور ان چند مخصوص لوگوں کو اپنا گھر جلنے کے بعد احساس ہوگا کہ اپنا گھر کھو دینا کیسا ہوتا ہے، جیسا کہ غزہ کے لوگوں نے کھو دیا۔ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔